حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے مقام آخری حشر میں پھر ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 344 چل رہی ہے، بخاری شریف کتاب ہے۔ قرآن عظیم کے بعد جتنی بھی کتابیں ہیں دنیا کی کتابیں، ان میں سب سے صحیح ترین کتاب کہا جاتا ہے کہ بخاری شریف ہے۔ اس سے عقائد بھی ثابت ہوتے ہیں، اس سے مسائل بھی نکلتے ہیں، اس میں واعظ و نصیحت بھی ہے اور بہت کچھ ہے جو ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو ابھی یہ حدیث 344 نمبر چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، اور جب فجر سے تھوڑی دیر پہلے تک رات میں سفر کر رہے تھے، آپ ایک جگہ ٹھہرے تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ ہمیں فجر کے لیے اٹھا دینا۔ گویا کہ ان کی ڈیوٹی تھی، باقی سب سو گئے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، بہرحال بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی سوتے رہ گئے۔ اب جب یہ سورج طلوع ہو گیا تو صحابہ کرام کی آنکھ کھلی۔ چوتھے نمبر پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوئے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب سو رہے ہوتے تھے تو ہم آپ کو جگاتے نہیں تھے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی خواب میں کیا کیفیات ہیں، تو ہم انتظار کرتے تھے کہ آپ خود جاگیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ تو بزرگوں کا ادب کرنا، احترام کرنا، ان کے آرام کا خیال کرنا اور دیگر چیزوں کا خیال کرتے رہنا، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی سنت بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے اور سعادت مندی بھی ہے۔ لہٰذا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کی تعظیم کریں گے، کسی کا ادب کریں گے تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم میں یا ادب میں کوتاہی یا کمی آ جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہمارے ذہن میں خیال آئے گا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کو اور مخلوق کی تعظیم کو برابر کھڑا کر دیں گے، اور ہم سمجھیں گے کہ بھئی اللہ کی اگر مخلوق کی تعظیم کی ہے تو یہ اللہ کی تعظیم کے منافی ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس چیزوں اور نیک بندوں کی تعظیم ہمیں سکھائی ہے۔ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کعبۃ اللہ کی ہم تعظیم کرتے ہیں، امام کی تعظیم کرنے کا حکم ہے، ماں باپ کی تعظیم کی جاتی ہے، قرآن عظیم کی تعظیم کی جاتی ہے، تو استاد کی تعظیم کی جاتی ہے۔ تو کیا یہ تعظیم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے خلاف ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ ہم یہ تعظیم کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے تو ہم عزت کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو عزت نہ دیتا بالفرض، یا کسی کو اگر اللہ نے عزت نہیں دی ہے اور وہ شریعت کے معیار پہ پورا نہیں اترتا بلکہ اس کے خلاف ہے، تو ہم کبھی بھی اس کی عزت نہیں کریں گے، اس کی تعظیم نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عزت دے دے اس کی تعظیم بالکل کرنی چاہیے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم بیدار نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ آپ خود بیدار ہو جائیں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے دیا جائے، یا یہ جو موجودہ ایک مشکل مسئلہ آ گیا ہے اس کے حل کے لیے سرکار کو بیدار کیا جائے۔ اب یہ دو آرا سامنے آ گئی تھیں، جب دو رائے سامنے آ جائیں اور ایک صاحب علم شخص ان میں سے ایک چیز کو اختیار کر لے اپنی ذاتی رائے سے، اپنی سوچ بچار سے، اپنے علم کی برکت سے، تقوی کی برکت سے، تو اس کی گرفت نہیں ہوتی ہے۔ اس یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ اکبر مسلسل کہا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، تو سرکار نے بیدار ہو کے نہیں فرمایا کہ عمر یہ آپ نے ہمیں کیوں جگایا، سونے دیتے، بعد میں اٹھا لیتے، لیکن نہیں، آپ سرکار اٹھ گئے، یہاں تک کہ سرکار بیدار ہو گئے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو لوگوں نے آپ سے اس مصیبت کی شکایت کی، رسول اللہ ہماری نمازیں نکل گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی نماز کی بڑی فکر رکھا کرتے تھے، اور یہ ان کا کوئی ذاتی قصور تو نہیں تھا، یہ تو سب سوتے رہ گئے تھے، اور اتنی تھکن تھی، تھکاوٹ، اور پھر فجر کا ٹائم اس میں آنکھ نہ کھل سکی، لیکن صحابہ کرام کو یک گنا افسوس تھا، صدمہ تھا کہ ہماری ایک عظیم چیز نکل گئی ہے۔ تو غور کیجئے ذرا، ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ اصحاب رسول ہیں
قطعی طور پر جنتی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرما رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ ازلی فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ صحابہ کرام سے راضی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا پروانہ قرآن عظیم میں جاری ہو جانے کے باوجود ان کے خوف کا عالم یہ ہے، عبادت سے رغبت کا عالم یہ ہے، اور عبادت ضائع ہو جانے کے بعد یعنی اس کا جو فائدہ تھا وہ حاصل نہ ہونے کے بعد جو نقصان تھا اس کے پیش نظر وہ اس کا صدمہ اور افسوس کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ صحابہ ہیں، ایک نماز ہے، فجر کی نماز نکلی ہے تو اس پہ صدمہ ہے، افسوس ہے، سرکار کی بارگاہ میں آ کے اظہار افسوس کر رہے ہیں، اور ہماری 100 نمازیں بھی نکل جائیں تو ہمارے کوئی ہم پہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ فجر کی نمازیں تسلسل سے قضا کرنا یہ بعض اوقات ہم اپنی عادت بنا لیتے ہیں، اور صبح اٹھتے ہیں تو ہی اور مطلب دانت کھل رہے ہیں، کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ ان نمازوں کا حساب کیسے دینا ہوگا، پھر ان کی قضا کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی دوبارہ کہ ہم کس طرح اس کو پڑھیں گے، کیسے قضا ادا کریں گے، کسی سے مسئلہ معلوم کر لیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بڑی نازک صورتحال ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے معاملہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی نماز نکل جائے تو یہ بے پرواہی کا موقع نہیں ہے، غفلت کا موقع نہیں ہے، اس کو نظر انداز کرنے کا موقع نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ صدمہ محسوس ہو، اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب پہلے ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ نماز کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب دلانے والی چیز ہے، کتنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول کرنے والی چیز ہے، تو اس کی قدر بھی کرتے تھے۔ اور ہمیں چونکہ قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا، ہماری نمازیں نکل جاتی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر ہماری گورنمنٹ یہ اعلان کر دے کہ جو ایک نماز پڑھے گا اسے 5000 روپے ملیں گے، 5 نمازیں پڑھیں گے روزانہ کے 25000 روپے، بالفرض، ویسے تو یہ اعلان نہیں ہو سکتا لیکن بالفرض 25000 روپے روزانہ، بتائیے کوئی شخص ایسا ہوگا کہ جو نماز نہیں پڑھے گا؟ 25000 دور کی بات ہے، اگر 100 روپے ایک نماز کے ہوں، 500 روپے روزانہ ہوں، تب بھی مسلمان نماز پڑھے گا، اور اتنے لوگ نماز پڑھیں گے کہ مسجد میں جگہ نہیں ملے گی۔ تو آج مادی اشیاء اس نماز کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو نماز پیاری بھی لگے، اچھی بھی لگے، ہم مصروفیت ترک کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں، نیند قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ لیکن جب اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نظر آئے، دنیاوی کوئی فائدہ بظاہر نظر نہ آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی، موت میں آسانی اور قبر کے اندر انعامات، میدان محشر میں عزت، جنت میں داخلہ، یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ وابستہ ہوں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بڑے افسوسناک صورتحال ہے، اور اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو ذہین، سمجھدار اور موقع شناس سمجھیں کہ جی میں تو کوئی ایک فائدے کا موقع چھوڑتا نہیں ہوں۔ بھائی نہیں چھوڑتے تو یہ کیسے چھوڑ رہے ہیں؟ تو اس لیے سوچنا چاہیے کہ ایک مومن، ایک مسلمان کے لیے اگر کوئی اور انعام نہ بھی ہوتا اور اتنا کہا جاتا کہ اگر آپ کو اللہ سے محبت کا اظہار کرنا ہے یا اس محبت میں اضافہ چاہیے تو آپ نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت میں اضافہ ہی فرمائے گا، آپ کو درجہ قرب بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ انعام بھی اتنا بڑا تھا کہ ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت تم سے سب سے پہلے تمہاری نمازوں کا حساب و کتاب ہوگا، اگر یہ پوری ہوئی تو آگے کی منزل آسان ہے، اور اگر اس میں کمی کوتاہی ہوئی تو آگے خسارہ ہے۔ یعنی سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس کو ہم سب سے پہلے قضا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی کرکٹ میچ کے لیے ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، آوارہ گرد قسم کے دوست کے ساتھ جو چرسی ہے، موالی ہے، سگریٹیں پیتا ہے، گالیاں بکتا ہے، بے نمازی آدمی ہے، گناہگار قسم کا، ہم اس کے لیے نمازیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اپنی نوکری کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اس میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، وقت نکال سکتے ہیں، لیکن سستی کوتاہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرح نمازوں سے محبت رکھنی چاہیے، پیار رکھنا چاہیے، اور نمازوں کی قدر و قیمت کو سمجھنا چاہیے۔ تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس کی شکایت کی، جو ان کو تکلیف پہنچی تھی، اصل نماز نکل گئی۔ تو سرکار نے جواب میں کیا فرمایا؟ آپ نے شاید فرمایا کوئی حرج نہیں، یا راوی کہتے ہیں سرکار نے فرمایا کوئی نقصان نہیں، یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔
تو معلوم یہ ہوا کہ جو نماز جان بوجھ کر قضا نہ کی جائے، سوتے میں نکل جائے، جبکہ ارادہ پختہ یہ ہو کہ انسان اٹھنا چاہتا تھا، تو سمجھ لیجئے کہ پھر اس کی نسبت اس نماز کے یعنی اس کے اندر جو ہم کوتاہی کر بیٹھے ہیں اس کی نسبت ہماری طرف نہیں ہوگی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سلایا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کرے اللہ کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے آپ کہ کسی نے آ کے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ کسی نے حالت روزہ میں بھولے سے کھا پی لیا ہے، آپ نے شاید فرمایا اس سے کہو کہ اپنا روزہ پورا کرے، اس لیے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے کھلایا پلایا ہے۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہم شرعی احکام کے مکلف ہیں، ہمارے لیے جائز ہے یہ ناجائز ہے، اللہ تبارک و تعالی کسی شرعی حکم کا مکلف نہیں ہے، وہ جو کرے وہ اس کے لیے صحیح ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے اب ایک شخص پہ گہری نیند مسلط ہو گئی، وہ اٹھ ہی نہ سکا، تو اسے کس نے سلایا؟ اگر چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا دیتا۔ تو یعنی گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ جب انسان سوتا رہ جاتا ہے لیکن اس کا شروع میں ارادہ یہی ہو کہ میں انشاءاللہ اٹھوں گا، تو پھر اس کی گرفت نہیں ہوتی۔ ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سلا دیا اور اس کو رعایت دے دی، گویا کہ تو وہ نماز قضا تو ضرور ہوگی لیکن وہ شخص گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں اچھی طریقے سے یاد رکھیں، یہ قید اور چند شرائط ذہن میں رکھیں کہ نمبر ایک، انسان اگر کوئی نماز نکلتی ہے، ایک آدھ دفعہ نکل جائے تو الگ بات ہے، لیکن اس کے بعد اس کو ایسا اہتمام کرنا لازم ہے۔ مثلا کسی کو فجر میں اٹھنے پر اعتماد تھا، اٹھتا تھا لیکن نہیں اٹھ سکا ایک دفعہ، تو اب اس کو یقین حاصل ہو گیا کہ میری بھی نماز نکل سکتی ہے، لہذا اب اس پر واجب ہوگا کہ ایسا اہتمام کرے کہ نماز نہ نکلے۔ مثلا اگر وہ بلا وجہ دیر تک بیٹھ کے باتیں کرتا رہتا ہے، جیسے ہمارے نوجوان ہوتے ہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، امی بلا رہی ہیں بیٹا اندر آ جاؤ، امی آ رہا ہوں بس باہر ہی تو بیٹھا ہوں دوستوں کے پاس، آیا بس میں 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے جب بور ہو گئے، سارے موضوعات پہ گفتگو کر لی، کچھ بھی بات کرنے کے لیے نہیں رہا، تو بولے یار اب تو تھک گئے چلو یار بس چلتے ہیں، تو پھر آ کے بستر پہ لیٹ گئے۔ اتنا لیٹ نائٹ سونا یہ غلط ہے، کیونکہ پھر فجر میں آنکھ نہیں کھلے گی۔ تو اگر وہ دیر سے سوتا ہے بغیر کسی وجہ کے، اسے چاہیے جلدی سونا شروع کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی الارم وغیرہ ٹائم پیس وغیرہ خریدنا یہ ان پہ واجب ہے، تاکہ بڑا سا الارم لگائیں آنکھ کھل جائے۔ یا گھر میں کوئی نمازی ہیں تو ان کو کہیں کہ جی آپ ہمیں اٹھا دیں، یا محلے میں کوئی نمازی ہیں جو نماز کے لیے صبح نکلتے ہیں تو انہیں کہہ دیں آپ بیل بجا دیجیے گا، دروازہ بجا دیجیے گا، مجھے اٹھا ضرور دیجیے گا۔ یا موبائل کا الارم رکھ لیں، کسی دوست کو کہہ دیں کہ آپ جب نماز کے لیے اٹھیں تو مجھے بھی آپ بیل دے دیجیے گا تو میں اٹھ جاؤں گا۔ اس طرح کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی جلدی بھی سویا، الارم بھی لگا ہوا ہے، یا کسی کو کہہ بھی دیا اٹھانے کا، اب کوئی اٹھا رہا ہے الارم بج رہا ہے لیکن آنکھ نہیں کھلی، نماز نکل گئی، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ بعض لوگوں کی نیند اتنی گہری ہوتی ہے کہ ڈھول بھی بجاؤ نا پاس کھڑے ہو کر وہ آرام سے سوتے رہتے ہیں، ان کی آنکھ نہیں کھلتی، جھنجھوڑ دو ان کو پھر بھی نہیں کھلتی آنکھ ان کی، وہ ایسے بیچاروں کی نیند زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے کوئی افراد ہیں، اب ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اہتمام کریں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دل میں کہیں ارادہ نہ ہو کہ اپنے تو نیند ہی گہری ہے یار، اب تو بس آرام سے سوئیں گے، فجر نکل گئی تو میں تو گرفت ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ارادہ یہی ہو کہ نہیں میں نماز انشاءاللہ اٹھوں گا اور پڑھوں گا۔ اسباب بھی آپ نے ذرائع بھی ظاہری اسباب آپ نے تیار کر لیے، پھر آنکھ نہیں کھلی تو اس پہ گرفت نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے، یاد رکھیں، یہ نہیں کہ آدمی خوش ہو جائے جی چلو جی اپنی تو چھٹی ہوئی، ہماری تو آنکھ کھلتی نیند بڑی گہری ہے۔ یہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ شخص جب اگر اس طرح آنکھ نہ کھلے کبھی تو وہ افسوس کرے، واقعی اس کو صدمہ محسوس ہونا چاہیے کہ میرے کچھ، چلو میں گناہگار نہیں ہوا لیکن وقت پر عبادت کی ادائیگی پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات مرتب ہوتے ہیں، جو آخرت میں درجات اللہ نے رکھے ہیں، کم از کم اس سے تو میں محروم ہوا، تو صدمہ ہونا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے، اور کم از کم 2 جملے اللہ کی بارگاہ میں، ایک تو جب اس طرح دیر سے آنکھ کھلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں۔ اس کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی نقصان پر انسان اس کو پڑھ لے، اس کو ترجیع کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر یہ ترجیع کسی نقصان پہ پڑھ لی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پہلے سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی نماز نکل جائے، ہم یہ ترجیع پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں
اس سے زیادہ توفیق عطا فرمائے گا جو ہمیں پہلے حاصل تھی، اور انشاءاللہ پھر نماز کے لیے آنکھ کھلا کرے گی۔ تو صدمہ، افسوس یہ تو ہونا چاہیے، تھوڑی بہت ندامت، شرمندگی یہ تو چنانچہ اب جو ہمارے بھائی بہن لیٹ نائٹ سوتے ہیں، دیر سے سوتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، کوئی اور پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر آخر میں یہ کہتے ہیں جی ہم تو آنکھ ہی نہیں کھلتی، کیا کریں، بس بڑی گہری نیند آتی ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ الارم لیں، آپ جیسے اب دیکھیں، اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے بس بات عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے فجر کے ٹائم پہ، یا چلو 6 بجے لے لیں، 6 بجے اس کی ڈیوٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے صبح، اور وہ رات کو سویا ہے 3 بجے، اور ڈیوٹی ایسی اگر ایک دن کی جاب نکل جائے، یعنی پر ڈے اس کو سمجھ لیں ڈیلی ویجز پر اس کو ملتا ہے سب کچھ، تو اب اگر بالفرض ایک دن کے اسے 5,000 روپے ملتے ہیں، فرض کر لیں، اور اس کو یقین اگر میں سوتا رہ گیا تو 5,000 روپے نکل جائیں گے، تو بتائیے وہ کیسے اٹھے گا، کتنا اہتمام کرے گا، 10 سے کہے گا، زوجہ سے کہے گا بھی اٹھا دینا، والدہ سے کہے گا، بھائی سے کہے گا، دوستوں سے کہے گا یار دیکھو 5,000 نکل جائیں گے اگر میں نہیں اٹھ سکا تو۔ یہ معاملہ ہے ضمیر کا اور دل کا معاملہ ہے، جس کو دل آپ کا ضمیر یہ سمجھتا ہے کہ واقعی مجھے اس میں اہتمام کرنا چاہیے، تو اس کے لیے پھر وہ کوشش بھی کرتا ہے۔ تو اپنا ذہن ہمیں بنانا چاہیے، جب ہم ڈیوٹی کے لیے اٹھ سکتے ہیں، جب مادی فائدوں کے لیے اٹھ سکتے ہیں، جیسے بعض اوقات پکنک کے لیے جانا ہوتا ہے، میں کب نکلنا ہے؟ فجر کے فوراً بعد نکلنا ہے، وہ تو پھر وہ بعض اوقات تو فجر سے پہلے آنکھیں کھل جاتی ہیں ساروں کے، تیار ہونا، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، بڑا خوش و خرم ہے، ارے بھائی کبھی آپ فجر کے لیے تو نہیں اٹھے تھے، پکنک کے لیے سارے کے سارے اٹھ گئے۔ یہ ہماری حالت ہے کہ ہم پکنک کے لیے، نوکریوں کے لیے، دوستوں کے لیے اٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اٹھتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور ہم مختلف قسم کے عذر اور بہانے کر کے اپنے لیے نماز قضا کرنے کا کوئی جواز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال صحابہ کرام چونکہ بہت زیادہ افسوس میں مبتلا ہو گئے تھے، تو ان کے افسوس کو، صدمے کو کم کرنے کے لیے سرکار نے فرمایا کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں، تم گناہگار نہیں ہوئے ہو، لیکن ادھر سے باہر نکل جاؤ۔ اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اسلامی کانفرنس کے 90 سیشن میں جمع ہوئے، اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ عزیز میں آج جو ہے نماز کی اہمیت، اس عنوان پر جو ہے کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اور بہرحال جو عنوان چنا گیا ہے اپنی اہمیت کے اعتبار سے، اپنی افادیت کے اعتبار سے اتنا اہم ہے، اور اتنا جس کو کہیں گے ہم ایک سیریس ایشو ہے کہ چاہے کسی بھی قسم کا مسلمان ہو یا اسلام سے جڑے جو فرقے ہوتے ہیں وہ ہو، کسی کے نزدیک بھی نماز کے فرضیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نماز ایک ایسا اہم فریضہ ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے فرض ہونے میں، اس کی فرضیت میں کسی کو انکار نہیں ہے، ٹھیک؟ ان لوگوں کو بھی انکار نہیں ہے جو اسلام سے، فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا سیدھا اسلام سے تعلق نہیں۔ تو گویا آج کا میرا عنوان آپ کے سامنے جو میں رکھوں گا وہ ایک ایسی چیز پر مبنی ہے جس کی فرضیت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور اس کو چھوڑنا یا اس کا انکار کرنا اس شخص کے کافر ہونے میں بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اس کو انکار کرنا کہ نماز فرض نہیں ہے، یا اس کو چھوڑنا ایسے شخص کے بارے میں کہ وہ شخص کافر ہے، اس میں بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ جو شخص نماز چھوڑے، نماز نہ پڑھے، اس کا منکر ہو، وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، یاد رکھیں۔ لیکن اتنی وعیدوں کے باوجود، اتنی باتیں سامنے آنے کے باوجود، ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ نمازوں کو بہت دھڑلے سے چھوڑتے ہیں۔ ہماری ہر جو ہے دنیاوی چیزوں کا خمیازہ جس عبادت کو بھگتنا پڑتا ہے وہ نماز ہوتی ہے۔ اگر میری دکان پر کسٹمر زیادہ ہے تو جس چیز کو نقصان پہنچے گا وہ میرے تجارت کو نہیں، میری نماز کو، آج نماز چھوڑنا پڑیں گی اپنے کو۔ اگر میں کھیل کود میں لگا ہوں تو جس چیز کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا میرے کھیل کود کا، تو وہ نماز ہی ہو سکتی ہے۔ میرے کھیل میں تو کوئی کمی نہیں آ سکتی، اس میں تو کوئی چیلنج نہیں، کوئی سوال ہی نہیں۔
اگر میں تیار ہو کر کسی جگہ جاتا ہوں تو میں اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہوں اس لیے کہ وضو تھوڑی کر پاؤں گا. مرد ہے اب بالوں کو ایسا کڑک کر لیا, ایسا کرن لگا کے آ گیا اس نے, تو اب وضو میں مسح کیسے کر سکیں گا, وہ تو پورا ختم ہو جائے گا. ایک عورت بیچاری گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے جو پارلر پر سج کے آئی ہے وضو کر کے اپنا میک اپ تو بگاڑ نہیں سکتی ہے. تو جس چیز کو ہمارے دکھاوے میں بھی خمیازہ بھگتنا ہے وہ میری نماز ہی ہے. نہیں, نماز کو جائیں گے تو بس پورے سیل پڑ جائیں گے, بال خراب ہو جائیں گے, میک اپ نکل جائیں گا, وضو سے فلاں ہو سکتا ہے, نیچے بیٹھنے سے کپڑے یہ ہو سکتے ہیں. تو جس چیز کو بھگتنا ہے وہ نماز کو ہی بھگتنا ہے خمیازہ. اگر میرے گھر میں شادی بیاہ ہے تو جس چیز کو نقصان بھگتنا ہے میرے شادی بیاہ کا, جو چیز چھوٹیں گی وہ شادی بیاہ نہیں ایسا ہو سکتا کہ نہیں آج شادی نہیں ہوں گی اگر نماز کا معاملہ آ گیا, تو وہ یہ ہوگا کہ میری جو ہے شادی کی وجہ سے نمازوں کو میرے خمیازہ بھگتنا ہے اور میں نمازوں کو چھوڑ دوں گا لیکن شادی کا پہلے اہتمام کروں گا. تو وہ آج دیکھا جا رہا ہے اس فریضے کی اتنی کم اہمیت ہے کہ ہمارے تمام چیزوں کا خمیازہ اور نقصان, خمیازہ بولتے ہیں نقصان, کسی چیز کو اگر بھگتنا پڑتا ہے تو وہ میری نماز ہے, وہ میرا فریضہ ہے. گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی اہمیت ہم اس حد تک کھو چکے ہیں کہ ہمارے لیے نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن تجارت نہیں, نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن شادی بیاہ نہیں, نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن کھیل کود نہیں, نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن دنیا کی کسی اور چیز کو ہم ترک اور آگے پیچھے نہیں کر سکتے. حالانکہ ہم اس دین اور اس شریعت کے ماننے والے جس کے اندر نماز فرض ہے, اور اس حد تک فرض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, قرآن نے اس کا حکم دیا اور نبی نے اس کا طریقہ بتایا کہ صلاۃ الخوف کیسی پڑھی جائے. صلاۃ الخوف وہ نماز ہوتی ہے کہ جب دشمن سامنے ہو, لڑائی کا معاملہ ہو, تو تب بھی اسلام سکھا رہا ہے نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی ہے. اس کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک جماعت امام کے پیچھے کھڑے ہوں گی, وہ 2 رکعت پڑھیں گی اگر 4 والی نماز چل رہی تو, پھر وہ وہاں سے ہٹ جائیں گی, دوسری جماعت آ کے امام کے پیچھے مل جائیں گی, جب باقی کے 2 ان کے ساتھ پڑھیں گی. گویا آدھی جماعت کو 2 رکعت اور آدھے لوگوں کو 2 ملیں گی, امام کی 4 ہوں گی, باقی کے آ کے وہ مکمل کر لیں گے اپنی بات میں. تو گویا خوف میں بھی ہے, مطلب خوف مطلب جنگ کی حالت میں ہے, جان جانے کا معاملہ بھی ہے تو نماز پڑھی جا رہی ہے. آپ سمجھ رہے, صلاۃ الخوف یہ جنگ میں پڑھی جانے والی نماز ہے, یہ دشمن کے اٹیک کا جب ڈر ہے جو انسان نماز پڑھتا ہے تو صلاۃ الخوف کہتے ہیں. تو گویا اسلام تو وہ دین ہے جس کے اندر اللہ کی عبادت, رب کی عبادت جو ہے, جو 5 وقت دن میں فرض ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے, وہ تو اگر میدان جنگ میں بھی ہو تو ادا کرنی ہے, رخصت اور چھٹی نہیں ہے. ہم اللہ رب العزت کو, اللہ ہم پر رحم کرے, کیا جواب دیں گے جب ہم نے اپنے رسومات کے لیے, شادی بیاہ کے لیے, چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے, اپنی فیشن پرستی کے لیے, اپنی دکانداری کے لیے, حالانکہ رزق دینے والا اللہ ہے, پھر بھی ہم سوچتے شاید کسٹمر رزق دے کے جائیں گا ہم کو, تو ہم اللہ کو ناراض کرتے. چھوٹی چھوٹی تجارتوں کے لیے اور دنیا کے 2 کوڑی کے لیے جو ہم نے رب کے جو ہے ذکر کو, جو سب سے افضل تھا, جس کو فرض قرار دیا گیا, اس کو ہم نے ایک معمولی عمل سمجھ کے چھوڑ دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ جو ہے نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں. اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں فجر کی نماز سے لے کر اگر مغرب کی نماز دیکھی جائے تو دونوں کے فرق سے کم از کم اتنا اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثر تعداد نماز نہیں پڑھتی ہے. فجر کے اندر 4 6 8 10 ایک صف, اگر مسجد ایسے علاقے میں جہاں زیادہ مسلمان ہیں تو 2 صف زیادہ سے زیادہ, اور مغرب کے اندر وہی مسجد کا حال یہ کہ فل ہو جاتی ہے, لوگ بازو والی مسجد میں کبھی چلے جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں مغرب سے آپ مخالفت کیجیے جمعے کا, تو پھر پتہ چلتا ہے مسلمانوں کی اور بھی اکثریت نہیں پڑتی, اس لیے کہ جمعہ میں جتنی تعداد ہوتی ہے تو مسجدوں کو بند کرنا پڑتا ہے. پھر اس سے آپ کمپیئر کیجئے رمضان کا پہلا دن اور وہ پہلی رات جو عشاء کی جو ہے مغرب کی آتی ہے اور عشاء کی آتی ہے, اس میں تو راستوں کو بند کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب عام جمعے میں بھی لوگ اتنی نماز نہیں پڑھتے جتنے رمضان میں پڑھتے ہیں. اور رمضان میں بھی جس کو جمعۃ الوداع کے نام سے مشہور کر دیا, آخری جمعہ جو ابھی گزرا ہے, اس میں جو ہے اگر اس کا معاملہ لے تو اس میں بھی اور تعداد ملیں گی جو عام جمعہ میں بھی نہیں ملتی ہے. اس سے پتہ چلا عام جمعہ میں رمضان کے بھی جتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے جمعۃ الوداع کو پڑھتے. اور عیدین کا اگر معاملہ لے تو عیدین میں آپ کو اتنے لوگ ملیں گے جتنے آپ کو جمعے میں بھی نہیں ملتے, چاہے جمعۃ الوداع جس کو کہا تھا اس میں بھی نہیں ملتے. اس سے پتہ چلا کتنے لوگ کثرت سے نماز چھوڑ رہے ہیں. ایک فجر کی عام نماز سے لے کر عید کی نماز سے اس کو کمپیئر کر لیجیے, کیونکہ عیدگاہ لاکھوں کی تعداد میں ہے, اس کے اندر مسلمان, ایک عیدگاہ میں 1.25 لاکھ, ایک عیدگاہ میں 1 لاکھ, ایک عید پر تو لاکھوں. اور پھر جمعہ جو ہے عیدین کی نمازیں جو مساجد میں بھی ہو رہی ہے, پھر لوگوں نے پرائیویٹ جو ہے اپنے کھیتوں پر بھی اور کھلے میدانوں میں بھی شروع کر دیے. اتنا ہونے کے باوجود بھی جگہ نہیں پڑتی ہے. تو پتہ ہی چلا کہ وہ فجر میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, اور عید کی نماز کو جا رہے وہ بھی مسلمان ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے, اس عید کی نماز میں بھی سارے مسلمان نہیں آتے ہیں, اس لیے کہ بہت سارے تو اتنی تجارت کر چکے ہوتے ہیں کہ جو فجر کے بعد سوتے ہیں تو دوسرے دن اٹھتے ہو عید کے, باسی دن کے دن جو ہے ان کی آنکھیں کھلتی ہیں. تو وہ پورے لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے, اس لیے کہ بزنس بھی تو ہے نا, چاند رات کا بزنس کیسا ہم مار کھا سکتا ہمارا, وہ بھی صرف ایک عید کے لیے, ایک تہوار کے لیے. حالانکہ تہوار اسلام میں صرف 2 ہے, منانا چاہیے اس کو.
عید جس کو کہتے ہیں عام زبان میں تہوار، وہ منانے کی چیزیں. تو بہرحال آپ دیکھیے اس کو بھی لوگ دھڑلے سے چھوڑتے ہیں. تو گویا نماز کی ہم نے اہمیت چھوڑ دی ہے. اگر اس کی اہمیت شاید ہمارے دلوں میں ایسی ہوتی جیسا ہونا چاہیے، جیسا اس کا حق ہے، تو شاید ہم اپنے ہر عمل کو چھوڑ دیتے ہیں سوائے اس کی کہ نماز کو چھوڑنے کی. سب عمل چھوڑ دیتے ہیں. بزنس کو بات نہیں، تھوڑی دیر شٹر ڈاؤن، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ رزق دینے والا ہے، کسٹمر آج نہیں کل آئیں گا، کوئی اس میں مسئلہ نہیں. کہ میں جو کھیل کود میں کھیل کود چلتا رہے گا، کھیل کود انسان صحت کے لیے کرتا ہے، اللہ صحت دینے والا ہے، اس کا مالک ہے. کھیل کود ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن نماز کے آڑے نہیں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے میں بازار میں ہوں، میں جو اچھے لباس میں ہوں، میری خود کی شادی ہے، میں کسی کی شادی میں ہوں، ٹھیک ہے یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن میرا لباس میری شادی میں کوئی عبادتوں سے تو نہیں روک سکتی ہے نا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن میری نماز تو فرض ہے. اسی طرح اگر ہم یہ نماز کی اہمیت کو جان لیں تو انشاءاللہ عزیز میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جتنی مسجد ایگزسٹنس میں ہیں، ایک بھی شہر کی کوئی مسلمان آبادی کی مسجدیں پرنے والی نہیں ہیں نمازیوں کو. کہ تو اتنی کم مسجدیں ہیں، اتنی کم مسجدیں ہیں کہ کسی کو انتہا نہیں. چونکہ نماز کہاں پڑھتے ہیں لوگ، کبھی ایک بار جمعہ پڑھ لیتے تھوڑی بڑھا دیتے لوگ. عیدین میں تو اکثر بولتے چلو عید کے لیے مسجد کو اتنا تھوڑی بڑھا سکتے. 92 کا ہے یہ واقعہ. یاد ہے آپ کا رش دیکھ کر کہ اب ٹریفک زیادہ ہے، اب آپ کو بہت احتیاط سے آپس میں چلنے کی ضرورت ہے. آپ کے استادوں سے ایک بات کر کے آیا ہوں، وہی آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں، اور یہی میرا مستقل موضوع ہے، مضمون ہے. میں تقریباً ہر بیان میں اس کو عرض کر رہا ہوں، نجی محفلوں میں بھی، انفرادی دعوت میں بھی، اجتماعی دعوت میں بھی، کہ معاشرے کی جو خوبصورتی ہے اس کا تعلق نہ علم سے ہے نہ عبادات سے ہے، اس کا تعلق اخلاق سے ہے. عبادات ہماری بنیاد ہیں. اس مسجد کی بنیاد نہ ہوتی تو یہ کھڑی نہ ہوتی. لہٰذا عبادات کی اہمیت ایک اور لحاظ سے کہ وہ ہماری بنیاد ہے. آپ کی نماز اچھی ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، آپ کو تہجد کا شوق ہونا چاہیے. آپ کی عمر ہے کہ اس میں آپ اپنی نیند سے لڑ سکتے ہیں، اپنے آپ سے لڑ سکتے ہیں. ہماری عمر تک پہنچتے شاید پھر آپ چاہیں بھی تو نہ کر سکیں، لیکن ابھی اپنے آپ کو. میرے رائمنڈ میں داخل ہونے کا جو شوق تھا نا، اس کی وجہ ایک طالب علم تھا، وہ تہجد مسجد میں آ کے پڑھتا تھا. تو مسجد میں بس آپ سے بھی کم لوگ ہوتے تھے. آپ تو میں نے سنا 400 ہو گئے ہو، تو وہ 250-300 ہوتے تھے 71 میں، 1971 میں. ممکن ہے آپ سب کی پیدائش سے بہت پہلے کی بات ہے. وہ آ کے تہجد مسجد میں پڑھتا تھا اور اتنے خوبصورت نماز پڑھتا تھا کہ اس کو دیکھتے دیکھتے میرا دل کیا کہ میں بھی رائمنڈ کے مدرسے میں داخل ہو جاؤں. حالانکہ میری تو اس کے نہ کبھی سلام دعا اور نہ کبھی کوئی اس سے گفتگو. وہ تو جب رائمنڈ میں داخل ہوا تو اس کا پتہ چلا، سخی جان اس کا نام تھا اور افغانستان کا تھا وہ. تو اس کی خوبصورت نماز نے مجھے اس بات پر اندر ہی اندر تیار کیا کہ میں رائمنڈ میں داخلہ لے لوں. تو آپ اپنی نماز کو خوبصورت جتنا بناؤ گے، آپ کی بنیاد اتنی مضبوط ہو جائے گی. نماز میں سستی ہوگی، جماعت کی سستی ہوگی، تکبیر اولیٰ کی سستی ہوگی، تو وہ بنیاد کمزور ہو جائے گی. ہمارے ایک دوست تھے، دوست نہیں بزرگ تھے، میاں فضل احمد، بڑے ذمہ دار تھے. تو سارا دن مصروف رہتے تھے اپنی زراعت میں، کھیتوں میں. ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے، مولانا صاحب 18 سال ہو گئے میری تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی. 18 سال ہو گئے میری تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی. تو آپ تو ہیں ہی ایک چار دیواری میں، آپ کی کبھی رکعت جا رہی ہو، کبھی تکبیر اولیٰ جا رہی ہو. پہلی صف تو یقیناً چھوٹی سی ہے، لیکن شوق تو ہو کہ پہلی صف ملے. تو یہ اس میں کمزوری آپ کی بنیاد کو کمزور کر دے گی. تو لہٰذا ایک تو بیس بنیاد آپ اپنی نماز کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو. یہ آپ کے کردار پر بھی اثر انداز ہوگی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر.
اللہ تعالیٰ نے نماز کو ذکر اکبر کا، نماز یہ اللہ کی یاد ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ تو نماز ہماری بنیاد ہے۔ پھر قرآن کی تلاوت، اس میں بجری بھرنے والا، سیمنٹ بھرنے والی، لوہا بھرنے والی چیز ہے۔ صبح شام کی دعائیں، تنہائی کا ذکر، یا چلتے پھرتے جیسے بھی قابو میں آئے، یہ اس کو مزید مضبوط کرنے والی چیز ہے۔ جب آپ کی فاؤنڈیشن مضبوط ہوگی تو اس پر آپ ساری زندگی کی بنیاد کو قائم کر سکتے ہیں۔ تو آپ مختلف شاخوں سے آئے ہیں، کچھ یہاں والے بچے بھی ہیں۔ عمر کا وہ حصہ ہے جس میں سستی، غفلت بھی ہو جاتی ہے، اور کبھی مزاج بھی غالب آ جاتا ہے۔ سستی نہیں ہوتی، غفلت نہیں ہوتی، مزاج غالب آ جاتا ہے اور اس میں تکاسل شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ سب بچوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی نماز کو خوبصورت بناؤ۔ نماز کا خوبصورت ہونا آپ کے پوری زندگی کے کردار پر اثر انداز ہوگا۔ جو اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ تو اس کو آپ بنیاد بناؤ، تہجد کا اہتمام کرو، نوافل کا اہتمام کرو۔ اگر آپ اذان سے 1 منٹ پہلے بھی مسجد میں آ جاؤ تو آپ کی ہر نماز کے ساتھ نوافل ہو سکتے، اب سوائے فجر کی نماز کے وہ سنت نہیں ہوتی۔ تو آپ بڑے خوبصورت طریقے سے اپنے اللہ سے سجدوں کے ذریعے حشر میں پھر ملیں